بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شاعری کی دو عظیم کتابوں کا ذکر کریں گے، ڈیوائن کامیڈی اور جاوید نامہ۔ ڈیوائن کامیڈی دانتے نے اطالوی زبان میں تحریر کی، اور جبکہ جاوید نامہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے فارسی زبان میں اس کو تحریر کیا۔ دونوں شاعروں کے درمیان تقریباً 600 سال کا عرصہ ہے، زمانی فاصلہ 600 سال کا ہے، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کتابوں کے موضوعات تقریباً ایک جیسے ہیں، یعنی روحانی سیر۔ اور دونوں شاعروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج سے اس کا تھیم لیا ہے۔ اب علامہ اقبال چونکہ مسلمان ہیں تو ان کے بارے میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے واقعہ معراج سے یہ تھیم لیا ہے، لیکن دانتے کے بارے میں یہ بات کیسے کہی جا سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عربی، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اور دانتے کے درمیان تقریباً 80 سال کا فرق ہے۔ ابن عربی کا جو وصال کا سال ہے وہ ہے 1240، اور دانتے جو ہے یہ تقریباً 1321 میں اس کی وفات ہوئی، تو 80 یا 81 ایئر کا تقریباً ان کا درمیان فاصلہ ہے۔ تو ابن عربی کی جو کتابیں ہیں وہ بہت مشہور ہو چکی تھیں، یورپ تک پہنچ چکی تھیں، اور یورپ میں اس کے مختلف زبانوں میں تراجم کروائے جا رہے تھے۔ ابن عربی کی جو کتاب ہے فتوحات مکیہ، اس کا ترجمہ اطالوی زبان میں ہو گیا تھا، اور جو اس کے دانتے کے استاد ہیں برونتو لائفی، ان کے توسط سے یہ کتاب ابن عربی کی یہ کتاب اطالوی زبان میں ترجمہ شدہ یہ کتاب دانتے کو ملی۔ دانتے نے اس کو اسٹڈی کیا، اور دانتے نے یہ واقعہ معراج کا تھیم جو ہے اور روحانی سیر کا تھیم جو ہے وہ ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ سے لیا۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیوائن کامیڈی جو ہے یہ ایک روحانی تجربہ ہے اور ایک افلاک کی سیر کا ایک تجربہ ہے۔ دانتے نے اس میں اپنا جو روحانی رہنما بنایا ہے وہ ایک مشہور اطالوی ہی مشہور شاعر تھے جو 70 قبل مسیح میں ان کا زمانہ ہے، ورجل، جو خود بہت بڑے شاعر ہیں اور بہت مشہور شاعری کی کتاب اینیڈ انہوں نے تحریر کی تھی۔ اور ورجل جو ہے وہ بڑے پارسا نوجوان تھے، اور انہوں نے بہت ایک اچھی زندگی گزاری، تو اور اطالوی بھی تھے، تو اس لیے دانتے نے ورجل کو اپنا روحانی رہنما بنایا۔ ساتھ ہی اس کے دانتے کے ساتھ اس کی بیلفڈ جو تھی بیاٹرس یا بیاترچے جو تھی وہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ تو اس طرح انہوں نے یہ ایک افلاک کی سیر کے حوالے سے انہوں نے اپنا ایک روحانی تجربہ جو ہے وہ ڈیوائن کامیڈی میں بیان کیا ہے۔ ڈیوائن کامیڈی کے 3 حصے ہیں، ایک تو انفرنو یعنی جہنم کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، پھر پرگیٹوری یعنی اعراف کا ذکر ہے، اور تیسرا جو ہے وہ پیراڈائز ہے یعنی بہشت کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے۔ تو ان 3 مختلف مقامات سے گزرتا ہے دانتے ورجل کی رہنمائی میں۔ تو اس طرح یہ بہت زبردست ایک کتاب ہے جس کو ہم ایک روحانی تجربے کے حوالے سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ دانتے کے بعد تقریباً 600 سال کے عرصے کے بعد اقبال کا دور ہے۔ اقبال نے جاوید نامہ جو تحریر کیا اس میں بھی وہ واقعہ معراج سے متاثر ہوا اقبال، اور اس پہ دانتے کی ڈیوائن کامیڈی کے بھی اثرات ہیں، اور ابن عربی کی فتوحات مکیہ کے بھی اثرات ہیں، اور کسی حد تک جو منصور حلاج ہیں، حسین بن منصور حلاج، ان کی جو کتاب ہے التواسین، اس میں بھی چونکہ اس طرح کے روحانی تجربات کو بیان کیا گیا ہے، تو کسی حد تک اقبال پہ ان کے بھی اثرات ہیں۔ تو اس طرح یہ جاوید نامہ جو ہے یہ بھی ایک روحانی تجربہ ہے۔ جیسے دانتے نے ورجل کو اپنا رہنما بنایا،
چونکہ ورجل بھی اطالوی شاعر تھا، اسی طرح اقبال نے جب فارسی میں یہ کتاب لکھی، شاعری کی یہ کتاب جاوید نامہ، تو اقبال نے اپنا روحانی مرشد فارسی کے ایک بہت مشہور شاعر مولانا جلال الدین رومی کو بنایا، اور مولانا جلال الدین رومی کی سربراہی میں، ان کی رہنمائی میں اقبال کا یہ روحانی سفر شروع ہوتا ہے، جس میں وہ مختلف افلاک کی سیر کرتے ہیں۔ فلک قمر ہے، فلک عطارد ہے، فلک زہرہ ہے، فلک مشتری ہے، اسی طرح فلک مریخ ہے۔ ان افلاک پر اقبال کی ملاقاتیں مختلف عظیم لوگوں سے ہوتی ہیں جو بہت عرصہ پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ حضرت حسین بن منصور حلاج ہیں ان میں قرۃ العین طاہرہ ہیں جو بابی فرقے سے تعلق رکھتی تھی، مشہور شاعرہ ہے فارسی ہی کی، قرۃ العین طاہرہ، ان کی روح سے اقبال کی ملاقات ہے۔ اسی طرح ترکی کے مشہور رہنما جو تھے سید حلیم پاشا، ان کے ساتھ ملاقات ہے، حضرت جمال الدین افغانی کے ساتھ ملاقات ہے، تو یہ غالب کے ساتھ ان کی یہ ملاقات ہے۔ تو اس طرح ان افلاک پہ مختلف شخصیات سے اقبال ملتے ہیں۔ اس کے بعد صوبے فلک کے نام سے ایک مزید آگے مقام آتا ہے، جہاں پہ اور مزید شخصیات جو ہیں وہ ان کی ارواح سے اقبال کی ملاقاتیں ہیں۔ مثلا ان میں ملا غنی طاہر کشمیری رہنما جو ہیں ان کے ساتھ، اور ٹیپو سلطان کی روح کے ساتھ اقبال کی ملاقات ہے، جس میں ٹیپو سلطان کا جو فلسفہ ہے شہادت، اس کو اقبال بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح اقبال جو ہے وہ اپنا روحانی تجربے کو بیان کرتے ہوئے جب وہاں سے رخصت ہونے لگتے ہیں تو حوران بہشتی جو ہیں اقبال سے درخواست کرتی ہیں کہ آپ ہمیں اپنی غزل سنائیں، تو اقبال ان کو غزل سناتے ہیں۔ اسی طرح یہ روحانی سفر جاری رہتا ہے۔ آخری بڑا باب جو ہے وہ حضور کے نام سے ہے، اس طرح اقبال کا یہ روحانی تجربہ مکمل ہوتا ہے۔ اقبال کا جو جاوید نامہ یہ کتاب ہے، اقبال کی یہ کتاب جو ہے، یہ فارسی ادب کی جو عظیم کتابیں ہیں، جن میں ہم کہہ سکتے ہیں فردوسی کا شاہ نامہ ہے، یا شیخ سعدی کی گلستاں ہے، مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیوان حافظ ہے۔ تو ان فارسی کی عظیم کتابوں میں جاوید نامہ کا شمار بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو امید ہے ڈیوائن کامیڈی اور جاوید نامہ کے حوالے سے ہماری یہ معلوماتی جو گفتگو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں، کومنٹس بھی دیں۔ بہت شکریہ۔